ایک شخص ہے، ہماری کتاب ہے بہار الانوار، کئی جلدیں ہیں، اس جلد میں ہے کہ جناب علی علیہ السلام، راوی ہے عیسیٰ ابن جنادہ، یہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے باہر بیٹھا ہوں، رسول خدا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 30 دن گزر گئے تھے، 30 دن، گل چنگی لگ رہی ہو؟ اب وہ والی بات نہیں جو پیچھے آپ سن چکے صاحب، اب تو یہ گفتگو کرنی ہے، یہی باتیں سنانی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے، ہمیں شور تو آتی نہیں، اب کیا کریں؟ اب جناب 30 دن گزر گئے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر جناب رسول خدا کے مقام پر بیٹھ چکے تھے، چونکہ 30 دن گزر گئے تھے، یہ کہتا ہے کہ میں باہر بیٹھا تھا، میں نے خیال کیا کہ حضرت ابو بکر میرے واقف ہیں، خیال کرا واقف ہیں، کیوں نہ میں ان سے جا کے گفتگو کروں؟ یہ کہتا ہے میں اندر گیا اور اندر جا کر ان سے ملا اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا، عربی آیا، اس نے 2 تلواریں لگائی ہوئی تھی، ایک ریشم کا عبا پہنا ہوا، ایک زرد رنگ کی قبا کا امامہ بنایا ہوا، 2 تلواریں لگائی ہوئی، ایک ترچھا تیر لگایا ہوا، اندر آ کے حضرت ابو بکر سے کہتا ہے آپ رسول کی جگہ بیٹھے ہیں، رسول میرے مقروض تھے، رسول نے میرا قرضہ دینا تھا، آپ ان کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کا قرض ادا کریں۔ خیال کرائے بس یہ گل مکمل ہو جائے، رسول پاک کا قرض ادا کریں۔ جب کہا نا قرض ادا کریں، انہوں نے کہا قرض کیا ہے؟ فرمایا قرض ہے 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں، 3 مٹھیاں، اچھا میری گل سمجھ نہیں پی آندی، 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں، جو ہی کہا نا 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں، بس اتنا کہا تو حضرت ابو بکر نے کہا کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، کہتا ہے کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیسا کیا؟ کہا جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ موسم کا محتاج نہیں ہے، یہ غور نہیں فرما رہے، موسم کا محتاج نہیں، آپ مجھے کھجوریں دیں۔ اس نے کہا کہ قاضی شرح کو بلائے، قاضی شرح آ گئے، جو ہی آئے نا سلام کیا بات ہے، کیوں کہا کہ اس شخص نے رسول خدا سے قرض لینا ہے، 3 مٹھیاں کھجوریں، اور کھجوروں کا موسم نہیں، جب موسم نہیں تو قاضی شرح نے کہا بات تو صاف ہو گئی، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ یہ مقام بیٹھنے کا رکھتے ہوئے نہیں دے سکے تو میں کہاں سے دے سکوں؟ ہن گل سمجھ لو، آخری گل ہے، آخری، بس اب یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ اب کیا جائے؟ یہی قاضی شرح کہتا ہے نام لے کر ابو بکر صاحب آپ علی کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہے، ہائے ہائے ہائے، اس مسئلے کو حل ہی علی ابن ابی طالب کرے۔ اس نے جلدی قاضی شرح سے کہا 2 آدمی لو، جناب علی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو دین پر مشکل کا وقت آ گیا ہے، ہائے ہائے 2 کھجوریں 3 دے لی ہیں، مشکل کا وقت آ گیا ہے۔ جناب علی مسکراتے ہوئے آئے، کیا بات ہے؟ 3 مٹھیاں کھجوریں دینی تھی، بولا کھجوروں کا موسم نہیں۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا خبردار، اولے الامر کبھی موسموں کا محتاج نہیں، ہائے 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 ہائے، اولے الامر موسم کا محتاج نہیں ہو۔ جناب امیر نے ہاتھ کو دراز کیا، میں آپ سے عرض کروں کراچی سے لے کے یہاں تک کھجوروں کا موسم نہیں نا، پھر یہاں سے چلے جائیں پنڈی تک موسم نہیں، آگے چلے جائیں مظفر آباد تک موسم نہیں، آگے چلے جائیں گلگت تک موسم نہیں۔ جناب علی کا ہاتھ اٹھانا دلیل ہے کہیں آئیں،
जनाब अली का हाथ उठाना दलील है, कहीं है? अच्छा बताएं कहाँ है? लंबी नहीं कर रही, यही बात आखिरी। कहाँ है? जहाँ हर फल हर वक्त ताजा रहे उसे जन्नत कहते हैं। अब खुश हो जाओ मेरा पुत्र है, उसे जन्नत कहते हैं। जो दुनिया में बैठकर जन्नत से चीजें ले ले उसे अली कहते हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने अब हाथ को दराज किया, दराज किया तो हजरत अबू बकर ने अपने कातिब से जो बैठा था नीचे कहा कि जो भी मुट्ठी आए, 3 मुट्ठियों की शर्त है, जो भी मुट्ठी आए उनके दाने भी गिन लेना। मालूम होता है दाने भी मालूम नहीं थे है, और इनका वजन भी कर ले, तीनों मुट्ठियों का। जनाब अली ने पहली मुट्ठी आगे रखी, उसने गिनती भी लिख ली, दाने भी और वज़न भी। दूसरी मुट्ठी गिनती भी, दाने भी, वज़न भी। तीसरी मुट्ठी दाने भी, वज़न भी। जनाब अली ने हाथ रोक दिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आखिरी लफ्ज़ ज़रूर कह दूँ, ओ बेखबर दुनिया, आज शर्त 3 हाथ मुट्ठियों की थी। अगर अली को शर्त ना होती कयामत आ जाती अली लाते लहते। जनाब अली ने जब हाथ को रोका तो हजरत अबू बकर ने पूछा, बताओ वज़न और अदद में कितना कितना फ़र्क है? कातिब ने कहा, न वज़न में फ़र्क है न अददों में फ़र्क है। अगर आपके पास दमतुल साकिबा है, उसके किनारे पे लिखा हुआ है। हज़रत अबू बकर वहीं कहने लगे, लोगों जब हम गारे सौर से ओ शब हिजरत रसूल के साथ मैं बाहर निकला, बाहर आके रसूल ने मुझे रोक कर मेरा नाम लेके कहा, अबू बकर एक बात मैं कहता हूँ, इसे भूलना भी नहीं और लोगों तक पहुँचाना भी है। वो बात ये कही, हज़रत अबू बकर कहते ये कही, रसूल ने फरमाया, इन्ना यदी व यदा अलीयन, अबू बकर मेरा हाथ और अली का हाथ वज़न में भी बराबर है और अदद में भी बराबर। आखिर